اصل مقصد محفل کروانا نہیں، اصل مقصد لنگر کھانا نہیں، اصل مقصد چراغاں کرنا نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ جن کے دل گناہ کر کر کے مردہ ہو جاتے ہیں ان کو یاد کروانا کہ یہ اس نبی کی آمد کا مہینہ ہے جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے ہمیں بتوں سے نجات ملی، جن کے آنے سے ہمیں رب تعالیٰ کی پہچان ہوئی، جن کے آنے سے ہمیں دین اسلام ملا، جن کے آنے سے ہمیں 5 وقت کی نماز ملی، جن کے آنے سے ہمیں قرآن مجید جیسی متبرک کتاب ملی۔ اصل مقصد یہ ہے، ہم میں سے کسی کے پاس یہ نہیں ہے۔ اب پہلی بات یہ ہو گئی کہ اگر محفل اس انداز میں کروائیں گے نا، اس میں غلط کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم محفل کروا کے ساری رات اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کے ٹیگ لگواتے رہیں گے، صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو میرا تو دل کرتا اس بندے کو جا کے نا چھتر مارنے چاہیے، کو پوچھنا چاہیے تو کیسا عاشق مصطفیٰ ہے؟ دعویٰ کرتا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے تیرے پاس۔ ساری رات محفل کروائے کہ نماز کے ٹائم کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں گاؤں میں رہا ہوں کچھ عرصہ، وہاں پر یہی ہوتا تھا، ساری رات محفل ہوئی ہے، صبح کی نماز پہ کوئی بندہ نہیں ہے۔ یہ کیسی محفل تھی؟ یہ کیسے اس شاکان مصطفیٰ تھے جن کے اندر ہوا بھری، ساری رات وہ اڑتے رہے، صبح کے ٹائم ہوا نکلی، سارے پھوس ہو گئے اور سو گئے۔ یہ کیسے عاشق مصطفیٰ ہیں؟ ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بد نظمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، عزتیں اچھالتے ہیں۔ یہ کیا چیز چل رہی ہے؟ ڈھول باجے بج رہے ہیں جی، ڈف پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اصل مقصد نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو حقیقت بتانی ہے، لوگوں کو اصل مقصد بتانا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا اصل مقصد کیا تھا۔ وہ نماز اور قرآن اور رب تعالیٰ کی پہچان تھی، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر محفل میلاد کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہی سب کچھ کرنا پھر فضول خرچی ہے۔ پہلے محفلیں ہوتی تھی نا حضرت، تو مبلغ بیان کرتے تھے، نیچے جو ہوتے تھے نا آپ کے مریدین جو ہوتے تھے، آپ کے ساتھ جو لوگ آتے تھے، وہ گنتے تھے کہ دوران واعظ و نصیحت کتنا لوگوں نے توبہ کی ہے، کتنا لوگوں نے نماز 5 وقت پڑھنے کی نیت کی ہے، کتنا لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ یہ چیزیں گنی جاتی تھی۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ اوپر نعت پڑھی جا رہی ہے، اوپر واعظ و نصیحت ہو رہے ہیں اور نیچے پیسے گنے جا رہے ہیں۔ یہ کاروبار ہے۔ اور حقیقت جانے ہمارا اس شعبے کے ساتھ واسطہ ہے، تعلق ہے، اور ہمارا دل روتا ہے کہ جب نعت خواہ حضرات، مبلغین، میں ان کو مبلغ نہیں کہتا، مبلغ تو تبلیغ کرتا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سیزن آ گیا، اور ڈوب مرنے کا مقام نہیں تم لوگوں کا، تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ جی سیزن آ گیا، میری دہاڑی لگ گئی، اور ڈوب کے مرو یار۔ تم لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مہینے کو اپنا سیزن کہہ رہے ہو، دہاڑیاں کہہ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو جب ہماری سٹیجوں پہ ایسے بندے چڑھ کے ہمیں باتیں بتائیں گے، پھر حالت ہمارے سامنے ہے جو ہم ہیں۔ ہم تو چسکے میں پڑ گئے نا، ہم تو اس کو بلائیں گے جس نے کان پہ ہاتھ رکھنا ہے اور نور جہان کی طرز میں جو ہے نا ہمیں بس دوڑے مائیے سنائی جانے، بس واہ واہ سبحان اللہ بلے بلے۔ پھر جب محفل ختم ہوگی پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ یار کیا بات ہوئی؟ نہیں، بات سمجھ کوئی نہیں آئی، لیکن چس بڑی آئی ہے۔ وہ یہ چسکے میں پڑ گئے ہم، محفلیں نہیں کروا رہے۔ محفلیں تو پہلے ہوا کرتے تھے، لوگ اٹھتے تھے تہجد گزار بن جاتے تھے، لوگ اٹھتے تھے محفل سے پکے نمازی بن جاتے تھے، قرآن مجید کے حافظ بن جاتے تھے، دین اسلام کے عالم بن جاتے تھے۔ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، داڑھی منڈے سٹیج پہ چڑھے ہوئے ہیں اور نیچے بھی داڑھی منڈے بیٹھے ہوئے ہیں، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی محفلیں نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ محفل کرواتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا پنڈال سجوائے، بڑے بڑے نعت خانوں کو بلائے، بڑے بڑے ڈی جے لگوائے، پھر جا کے محفل ہوتی ہے۔ نہیں، ہم میں سے ہر بندہ یہ نیت کرے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہے، آپ کے صدقے سے، آپ کے فضل سے ہمیں رب تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوئی ہے، آپ کے صدقے سے ہمیں دین اسلام ملا ہے، آپ کے صدقے سے ہمیں روز محشر کی پہچان ہوئی ہے،
سب کچھ آپ کے صدقے سے، آپ کے وسیلہ سے ہوا ہے۔ ہم سب نے یہ پورا مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، یہ بہار کا مہینہ ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں 100، 200، 300، 400، 500 کی چیز لے کے ایک چھوٹا سا جو ہے نا حلقہ بنا لیں۔ وہ چھوٹا سا نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا ہوگا۔ جس محفل میں خلوص ہونا، جس میں سچی محبت ہو، اس میں شرکت فرشتوں کی بھی ہوتی ہے۔ ان محفلوں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات بذات خود بھی تشریف لاتی ہے۔ اگر محفل میں یہ رنگ ہو، گھروں میں محفلوں کا انتظام کریں۔